یہ پریشانی وہ پریشانی. پھر ایک کے پاس گیا, اس سے پوچھا, اس نے کہا نہیں بھائی میں بہت پریشان ہوں. ایک بہت بڑے آدمی کے پاس گیا یہ, جو کاروبار کے اعتبار سے, نوکر چاکر کے اعتبار سے بہت ہی خوشحال تھا, علاقے کا سب سے بڑا آدمی تھا. اس کے بچے بھی بہت تھے, بیوی بھی بڑی حسین خوبصورت تھی, کاروبار بھی بہت بڑا تھا. یہ صاحب اس کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ بھائی آپ تو بظاہر تو بہت خوشحال نظر آتے ہیں, بچے بھی بہت ہیں آپ کے, نوکر چاکر بھی بہت ہیں آپ کے, کاروبار بھی بہت بڑا آپ کا دکھ رہا, آپ تو بڑے خوشحال ہوں گے. تو اس آدمی نے پوچھا بھائی یہ سوال تم کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں. اور خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پھر دوبارہ میری ملاقات ہونے والی ہے, میں ان سے تمہاری طرح بننے کی دعا کی درخواست کروں گا. اس نے کہا نہ میری طرح تم بننے کی کبھی تم کوشش مت کرنا, جتنی فکروں میں میں ہوں اتنی فکروں میں کوئی نہیں ہے دنیا میں, میری فکر میرا غم مجھ کو معلوم ہے. تو اس نے کہا رے اتنا بڑا کاروبار, نوکر چاکر, مکان, بیوی, بچے, سب کچھ ہونے کے باوجود آپ فکروں میں, آپ آخر کیا بات کر رہے ہیں, آپ ناشکری کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی تم میری طرح مت بننا, اور خضر علیہ السلام سے میری طرح دعا بننے کی کوشش, دعا کرانے کی درخواست مت کرنا. تو اس نے کہا نہیں بھائی مجھ کو بتاؤ آپ کو کیا فکر ہے. اس نے کہا کہ بظاہر میں تو بہت خوشحال ہوں, آپ کو میں نظر آ رہا ہوں, میں بہت پیسے والا ہوں, مالدار ہوں, نوکر چاکر ہے, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, میں بہت خوشحال ہوں. نہیں مجھ کو بہت غم ہے. کیا غم ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہو گئی, اتنی بیمار ہو گئی توقع نہیں رہی, سارے امکانات ختم ہو گئے. علاج میں نے کرایا, بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا, حکیموں کو دکھایا, لیکن میری بیوی ٹھیک نہیں ہوئی. تو ایک مرتبہ میں اپنی بیوی کے سرانے بیٹھا ہوا تھا, رو رہا تھا. تو میری بیوی نے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا کہ تمہاری جیسی مخلص بیوی, تمہاری جیسی محبت کرنے والی بیوی مجھ کو کہاں ملے گی. تو اس نے کہا رے مرد سب ایسے ہی بولا کرتے ہیں, میرے مرتے ہی تم شادی کر لو گے اور تم دوسری بیوی گھر میں لے آؤ گے. اس نے کہا نہیں قسم سے میں تمہاری قسم کھاتا ہوں میں دوسری شادی نہیں کروں گا. تو اس نے کہا کہ سارے مرد ایسے ہی کہا کرتے ہیں. تو اس نے مرد نے کہا کہ اس کے لیے میں تم کو ثبوت پیش کرتا ہوں جو مردانگی کی علامت ہے, خاص عضو ہے. آپ سمجھ جائیے, خاص عضو کو اس نے قطع کر دیا, کاٹ دیا, کہ نہ وہ عضو رہے گا اور نہ مجھ کو عورت کی ضرورت پڑے گی. تو اس کو میں نے کاٹ کر کے نامرد ہو گیا میں. اس کے بعد ایسا اتفاق ہوا, تھوڑے دنوں کے بعد میری بیوی صحیح ہو گئی, میری بیوی صحت یاب ہو گئی. اب جب میری بیوی صحت یاب ہو گئی تو اس کو مرد کی ضرورت پڑی, تو میں تو بالکل نامرد ہو گیا تھا, میرے پاس تو قوت مرد بھی تھی نہیں, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو نامرد بنا لیا تھا. اس نے میرے نوکروں سے چاکروں سے تعلقات قائم کرنے شروع کر دیے, اور اس کے لیے جو ہے نوکروں سے برائیاں کرنی شروع کر دی. یہ جتنے بچے میرے گھر میں تم کو نظر آ رہے ہیں یہ نوکروں چاکروں کی مہربانی ہے, میری اس میں سے اولاد نہیں ہے, سب یہ نوکروں چاکروں کی مہربانی ہے. اس نے کہا رے بس میں تم سے بہت اچھا ہوں. اور خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ہاں بھائی تم نے ڈھونڈ لیا کہ تم کس کی طرح بننا چاہتے ہو. اس نے کہا بھائی میں اپنی حالت میں خوش ہوں, اب مجھ کو کسی مالدار اور پیسے والے کی شکل اور اس کی مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں, میں زندگی میں خوش ہوں. میں نے جتنے آدمیوں کو تلاش کیا تمام کے تمام آدمیوں کو میں نے پریشان پایا, فکر مند پایا, کوئی آدمی فکروں سے خالی مجھ کو نہیں ملا. اب میں ان آیات کے ضمن میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں ایک احادیث بیان کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ولیوں کو کوئی غم اور کوئی فکر نہیں ہوگی. کیوں اس کو فکر نہیں ہوگی؟ تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے. دو چیزیں بیان کی گئی, ایک تو ایمان والا ہوگا اور تقوی والا ہوگا. جس نے شریعت کی روشنی میں, جس نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, شریعت کے احکامات پر عمل کیا ہوگا, وہ کون ہوگا؟ اللہ کا دوست ہوگا. اولیاء کیا ہے؟ ولی کی جمع ہے, یعنی اللہ کے ولیوں کو, اللہ کے دوستوں کو کوئی غم اور فکر نہیں ہوگی, نہ تو دنیا میں اور نہ تو آخرت میں. بظاہر اگر آپ کو یہ نظر آئے فلاں آدمی فلاں بزرگ فکروں میں ہیں, غم میں ہیں, پریشانی میں ہے, وہ فکر اور غم وہ
اس کے درجات کی بلندی کے لیے وہ غم دیا جاتا، وہ فکر دی جاتی، اور اس کو پریشانی سے دوچار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایسے ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے اور تقوی والے ہوں گے، شریعت کی روشنی میں صرف زندگی گزاری ہوگی، اور اس کے بھی درجات الگ الگ ہیں، ولیوں کے درجات بھی الگ الگ ہیں۔ اللہ کے سب سے محبوب اور مقبول بندے کون ہیں؟ نبیوں کی ذات ہے، اس کے بعد اس کے ماننے والے، اور اس امت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، اس کے بعد درجہ بدرجہ تمام صحابہ کرام کے درجات ہیں، یہ سب اللہ کے ولی ہیں۔ اب دیکھیں ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اس آیت کے ضمن میں، جس کو حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے اور بلا کر کے ان سے کہتے دیکھو میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، فلاں آدمی میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے، میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور فرشتوں میں جا کر کے اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے، میں بھی محبت کرتا ہوں، یعنی جبریل علیہ السلام، اور تم فرشتوں بھی محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے فرشتوں میں اعلان کرتے، اس کے بعد زمین پر آتے، زمین کے اندر آ کر کے اعلان کرتے دیکھو دنیا کی مخلوقات اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کو اپنا دوست رکھتا ہے، فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، فلاں آدمی سے اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، میں جبریل بھی محبت کرتا ہوں، تمام فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اے دنیا کی مخلوقات تم بھی فلاں آدمی سے محبت کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی محبت ساری مخلوقات کے اندر ڈال دیتے ہیں، چرند پرند شجر حجر ہر چیز کے اندر اس کی محبوبیت اور مقبولیت ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر بلاتے اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو، اے جبریل علیہ السلام دیکھو میں فلاں آدمی سے نفرت کرتا ہوں، میرا وہ دشمن ہے، میرے دل کے اندر اس کی عداوت ہے، وہ بغض ہے، وہ میرا دشمن ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو، فرشتوں میں جا کر کے اعلان کرو اور مخلوقات میں بھی جا کر کے اعلان کرو۔ چنانچہ وہ فرشتہ آ کر کے فرشتوں میں اعلان کرتا دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے نفرت کرتا ہے، میں جبریل علیہ السلام بھی نفرت کرتا ہوں، تم فرشتوں اس سے نفرت کرو۔ پھر آ کر کے روئے زمین پر وہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں آدمی میرا مبغوض ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ فلاں آدمی سے مجھ کو نفرت ہے، تم سب بھی نفرت کرو۔ چنانچہ مخلوقات کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ آج ہم لوگوں کی نفرت بھی مخلوقات کی نظروں میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کو جیسا راضی کرنا تھا ہم اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے دلوں کے اندر ہماری نفرت ڈال دی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوقات کو ناراض کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بیان کرنے کے لیے بیان کرتا ہے، حق بات کہتا ہے، حق بات کی وہ پرواہ نہیں کرتا کہ فلاں آدمی ناراض ہوگا، کیونکہ حق بات کہنے والوں سے ناراض لوگ رہا کرتے ہیں کہ فلاں بات کرنی نہیں چاہیے، فلاں بات نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں نے کرسی کے بارے میں بیان کیا، بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے، کرسی کے خلاف بولنے کی کیا ضرورت ہے، تو بہت سارے لوگ ناراض ہوتے، یا اور کوئی بات حق بات کہہ دی جائے تو لوگوں کو ناراضگی ہوتی، غصہ آتا۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی آدمی اگر مخلوق کو ناراض کرے تو اللہ تعالیٰ مخلوقات کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے، اور اگر مخلوقات کو راضی کرنے کے لیے کوئی آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو اس کے خلاف کر دیتے۔ آج اس کا مشاہدہ ہم کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ ساری مخلوقات ہم سے ناراض ہے یا نہیں ہے؟ ساری مخلوقات ہم کو گری نظر سے دیکھ رہی نہیں دیکھ رہی؟ ہر ایک کی نظر میں ہم مبغوض بنے ہوئے ہیں، ہر ایک نفرت کر رہا ہے، کیوں؟ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اور آج مخلوقات کو راضی کرنے کے لیے، ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو ہمارے خلاف کر دیا ہے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں ہر آدمی مشاہدہ کر سکتا ہے کہ ہم سے ہر آدمی ناراض ہے، مسلمان بھی ناراض ہے، کافر بھی ناراض ہے، بیوی بچے بھی ناراض ہیں، سب ناراض ہیں۔ اس کا مشاہدہ ہر انسان آج کر رہا ہے۔
بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم.